ماں یہ گداگر کون ہوتے ہیں؟ مریم نے گھر میں آتے ہی پہلا سوال اپنی امی سے کیا۔ مریم جو 8 سال کی تھی، ایک چھوٹی سی بچی جس کے کھیلنے کے دن تھے، پڑھنے کے دن تھے۔ غربت نے اسے کسی امیر گھر میں کام کرنے پر مجبور کر دیا۔ پیٹ کی خاطر یاسمین نے بھی اپنی 8 سال کی بیٹی کو ایک امیر گھر میں کام پر لگا دیا۔ شوہر جس کا نام راشد تھا ہر وقت نشے میں رہتا، کبھی کبھی گھر آتا، وہ بھی جب نشہ ختم ہو جاتا تو پیسے مانگنے۔ یاسمین چولہے میں لکڑیوں سے آگ جلانے کی کوشش میں مصروف تھی۔ اس نے مریم کی طرف دیکھا اور بولی کہ کیوں، کیا ہوا؟ آج گھر آتے ہی یہ سوال اور سلام تک بھول گئی ہو؟ چھوڑو اس کو اور بتاؤ، آج مالکن نے پیسے نہیں دیے؟ نہیں ماں، وہ مالکن آج بہت غصے میں کہتی ہے کہ ابھی کچھ دن ہی تو ہوئے ہیں جب پیسے لیے تھے، روز روز یہ پیسے مانگنے کی عادت چھوڑ دو، تم اور تمہاری ماں، اور کہتی ہے کہ جیسے ماں بھکارن ویسی بیٹی۔ اور چھوٹی مالکن کہتی تھی کہ ماما ایسے گداگروں کو منہ نہ لگایا کریں، اسی لیے پوچھا تھا کہ یہ گداگر اور بھکارن کون ہوتے ہیں۔ یاسمین سن کر پریشان ہو گئی اور مریم کو کہتی کہ بیٹا تم ان کی باتوں پر دھیان نہ دیا کرو، بھکارن اور گداگر کسی اچھے انسان کو کہتے ہوں گے، اور آنکھوں میں پانی بھر آیا۔ نہیں ماں، وہ مالکن بہت غصے میں یہ بول رہی تھی۔ چھوڑ مریم، بتاؤ کھانا کھا لیا تھا؟ اور یہ ہاتھ میں پکڑے ہوئے شاپر میں کیا ہے؟ ماں میں نے نہیں کھانا کھایا، جو مالکن نے کھانے کو دیا میں وہ شاپر میں ڈال کر لے آئی ہوں، آپ کو بھی بھوک لگی ہوگی نا اسی لیے۔ یاسمین نے مریم کو گلے لگا لیا اور رونے لگی۔ ماں آپ کیوں رو رہی ہیں؟ مریم نے معصومیت سے سوال کیا۔ یاسمین نے بات کو ٹال دیا اور شاپر سے کھانا پلیٹ میں نکالا اور مریم کو کھلانے لگی۔ ماں ابو نہیں آئے؟ مریم نے کھاتے کھاتے سوال کیا۔ آئے تھے بیٹا، مگر ان کو ہوش کہاں کہ ایک بیٹی اور بیوی بھی ہے۔ وہی ہمیشہ کی طرح پیسے مانگ رہے تھے، جب پیسے نہیں دیے تو یاسمین نے بات کو ادھورا چھوڑ دیا، کیونکہ وہ بیٹی کو نہیں بتانا چاہتی تھی کہ پیسوں سے انکار پر بہت مارا۔ مریم اور یاسمین کھانا کھانے کے بعد سونے کے لیے لیٹ گئیں۔ مریم ابھی لیٹی ہی تھی کہ نیند نے اسے گھیر لیا۔ یاسمین مسکرائی اور مریم کا ماتھا چوما اور خود سے باتیں کرنے لگی۔ مجھے معاف کر دینا بیٹا، میں اچھی ماں نہیں، اور رونے لگی۔ دن بھر پتہ نہیں کتنا کام کراتی ہے مالکن، جاؤں گی مریم کے ساتھ کل۔ ایک تو کام کرتی ہے معصوم میری بچی، اور اسے گداگر اور بھکارن بلاتی ہے، مگر اگر ایسا کہا تو کہیں نوکری سے نہ نکال دے۔ اے اللہ پاک مدد کر، غربت ہمارا قصور ہے کیا؟ یاسمین نے سوچتے سوچتے آنکھیں بند کی اور سو گئی۔ مریم اٹھو جلدی، کام پہ نہیں جانا؟ مالکن غصہ ہوگی۔ مریم جلدی سے اٹھی اور سر پہ دوپٹہ لیا اور کچھ کھائے بغیر بھاگ گئی۔ یاسمین پریشان ہو گئی کہ مریم بھوکی چلی گئی۔ اس لمحے مریم کی آواز کانوں میں پڑی، جو اونچی آواز سے چلائی کہ ماں میں ادھر سے کچھ کھا لوں گی، آپ میری بلی کو بھی ناشتہ کرا دینا۔ یاسمین یہ سن کر ہنسنے لگی اور ہاں میں سر ہلا دیا۔ مالکن کے گھر پہنچی تو ناشتے میں مریم کو ایک زوردار تماچا کھانے کو ملا، اور مالکن چلائی کہ اتنی دیر کی آنے میں، پیسوں کے لیے ہر وقت بھکاریوں کی طرح مانگتی ہیں، چلو جا کے برتن دھو جو رات کے جمع ہیں۔ اسی لیے تو ماں بیٹی پہ ترس کھا کے تم کو کام پہ رکھا تھا، لگتا ہے کہ تمہاری چھٹی کرانی پڑے گی۔ مریم کی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلا اور کچن میں اپنے ننھے ہاتھوں سے کام میں مصروف ہو گئی۔ کام سے فرصت کے بعد مریم نے چھوٹی مالکن کو بولا کہ مجھے بھوک لگی ہے۔ چھوٹی مالکن نے مریم کی طرف غصے سے دیکھا اور بولی گھر سے کھا کے آیا کرو، تمہارے کام کے پیسے دیتے ہیں، جا کے کھانا بنا کے کھایا کرو۔ اور کہا آؤ میرے ساتھ کچن میں۔ مریم اس کے پیچھے چل پڑی۔ پکڑو پلیٹ اور کھاؤ، پلیٹ کو اچھی طرح دھو کر رکھنا۔ چھوٹی مالکن میں یہ کھانا گھر لے جاؤں؟ چھوٹی مالکن نے کہا لے جاؤ، مگر سب کام ختم کر کے جانا۔ مریم کھانے کی طرف دیکھ کر مسکرائی اور کام میں لگ گئی۔ چھوٹی مالکن کی دوست جس کا نام شفا تھا، جو یہ سب دیکھ رہی تھی، اسے بہت ترس آیا مگر خاموش رہی۔ مریم کام ختم کرنے کے بعد کھانا لے کے گھر کی طرف چل پڑی۔ شفا نے جب مریم کو جاتے دیکھا تو اس نے بھی جلدی سے اجازت لے کر گھر جانے کا بولا۔ گیٹ سے باہر نکلتے ہی اس نے ادھر ادھر جلدی سے نظریں دوڑائیں مریم کو دیکھنے کے لیے،
اس کی نظر مریم پر پڑ گئی۔ پاس ہی گھر تھا۔ مریم گھر میں داخل ہو گئی اور شفا بھی اپنے گھر چلی گئی۔ ماں دیکھو میں آ گئی اور کھانا بھی لائی ہوں، ماں کدھر ہو؟ مریم جو بولے جا رہی تھی، اتنے میں کمرے سے اس کے ابو نکلے۔ مریم نے جھٹ سے بولا، ابو ماں کدھر ہے؟ وہ اندر ہوگی، راشد نے ہچکچاتے ہوئے اپنے بدن کو جھنجھوڑتے ہوئے بولا اور گر گیا۔ مریم کمرے میں گئی اور دیکھا ماں رو رہی ہے۔ اس کے بدن پہ چوٹ کے نشان دیکھے اور سمجھ گئی اور بھاگتے ہوئے کمرے کے باہر آئی۔ ابو یہ لیں 50 روپے، میری ماں کو دوبارہ نہ مارنا۔ اور اس کی ہچکیوں کی آواز گھر سے باہر جا رہی ہوگی۔ مریم نے ایک بلی پال رکھی تھی، جب بھی فارغ ہوتی اس کے ساتھ کھیلتی۔ بلی نے جب مریم کو اپنے ابو کے پاس بیٹھے روتے دیکھا تو آ گئی اور اپنی ایک ٹانگ اٹھا کے مریم کے ہاتھ پر بار بار رکھ رہی تھی، جیسے کہہ رہی ہو کہ میں تمہارے دکھ میں شریک ہوں۔ ایک جانور بلی مریم نے جسے پالا وہ بھی یہ بتانے کی کوشش کر رہی تھی کہ مجھے احساس ہے۔ راشد نے مریم سے وہ 50 روپے لیے اور چلا گیا۔ مریم پھر بھاگ کر یاسمین کے پاس گئی۔ ماں اٹھو، چارپائی پر بیٹھو، دیکھو میں کھانا لائی ہوں اور ابو کو 50 روپے بھی دے دیے ہیں، وہ اب نہیں ماریں گے آپ کو۔ چھوٹی سی ننھی مریم اپنی ماں کو حوصلہ دے رہی تھی۔ یاسمین نے مریم کو گلے لگا لیا۔ بلی بھی بولے جا رہی تھی، مریم اور اس کی امی کے گرد گھوم رہی تھی۔ یاسمین نے بلی کے اوپر بھی پیار سے ہاتھ پھیرا اور بولی، آج اداسی، بے بسی، غربت بدن کی دیواروں سے نظر آنے لگی ہے۔ انسانوں کی تو الگ بات ہے، جانور بھی درد میں شامل ہے۔ اور آنسو صاف کرنے لگی۔ مریم چلو کھانا کھاتے ہیں، تمہاری بلی کو بھی بھوک لگی ہوگی نا؟ اور مسکرانے لگی۔ یہ سن کر مریم کے چہرے پر بھی ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی اور کھانا کھانے لگی۔ ماں پتہ ہے آج چھوٹی مالکن کی دوست آئی تھی، اس نے بہت اچھی چوڑیاں پہنی تھیں، اب جب مالکن پیسے دے گی نا میں چوڑیاں لوں گی۔ مالکن کہہ رہی تھی کچھ دن بعد پیسے دے دے گی۔ یاسمین نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا۔ اگلے دن پھر مریم کام پر جانے لگی تو اس نے شفا کو آتے دیکھا اور رک گئی۔ مریم کدھر جا رہی ہو؟ شفا نے بولا، باجی مالکن کے گھر کام پہ۔ یہ سن کے شفا نے مریم کو بولا، مجھے اپنے گھر نہیں لے کے جاؤ گی؟ باجی یہی میرا گھر ہے، آپ میری ماں سے ملو، میں اگر دیر سے گئی مالکن مارے گی۔ شفا نے آگے بڑھ کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا پیار سے اور کہا کہ کچھ نہیں کہتی تمہاری مالکن، آؤ تم۔ شفا مریم کے گھر گئی، سب حالات کے بارے میں یاسمین سے بات کی اور مریم کو اپنے ساتھ لے جانے کو بولا۔ یاسمین مان گئی۔ پھر شفا نے مریم کو اپنے گھر میں ہی رکھ لیا۔ شفا مریم کے لیے بہت سے چاکلیٹ، کپڑے، چوڑیاں لے کے آئی تھی۔ مریم بہت خوش تھی۔ شفا کا گھر بھی مالکن کے گھر کے پاس تھا۔ مریم اب روز جاتی، کام کے ساتھ ساتھ شفا کی بیٹی کے ساتھ کھیلتی اور پڑھتی بھی تھی۔ گزارش ہے کہ جو کوئی بھی کام کے لیے لڑکی رکھیں ان کو اپنی بیٹیوں کی طرح رکھیں، ان کی ضرورت کا خیال رکھیں، کیونکہ کسی نہ کسی مجبوری کے تحت ہی سب کام کرتے ہیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔